बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो आप देखने वालों को ये बताएंगे कि इमरान खान के खिलाफ फैसला दे के जज अचानक पीछे क्यों हट गया। यह क्या मामला हुआ, जज साहब ने क्या फैसला दिया, उस फैसले से फिर जज साहब क्यों पीछे हट गए और उस फैसले का बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को नुकसान क्या होना था। दूसरी खबर, चीफ जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ बरतरफी की कार्रवाई का क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के बात करेंगे। और तीसरी खबर यह है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आर्मी चीफ के सवाल का जवाब दे दिया है। क्या सवाल आया था, उस सवाल का इमरान खान ने जवाब क्या दिया है। लेकिन इन तीनों खबरों की डिटेल से ब्लॉग का आगाज करने से पहले एक तो आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि आज़ाद डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ बरतरफी की कार्रवाई का क्या मामला है। यह जो नाज़रीन मुबारक सानी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने 6 फरवरी और 24 जुलाई के जो फैसले थे उस पे करेक्शन कर दी, उसकी तस्दीक कर दी। इस फैसले के बाद जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब, उनकी जानिब से आज एक ट्वीट किया गया है कि बतौर जमात उनकी तरफ से फैसला किया गया है कि बेंच के जो तीनों जज साहबान हैं उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। ये 1:38 पे ट्वीट किया गया, जिसमें साहबजादा हामिद रजा साहब खुद ये लिखते हैं, वी आर गोइंग टू फाइल अ रेफरेंस अगेंस्ट द 3 मेंबर बेंच। अब ये जो इन्होंने बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले पर हम रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। अब क्या ये रेफरेंस दायर हो सकता है, रेफरेंस पे कार्रवाई हो सकती है जस्टिस काजी फायसा की, और बेंच के 2 मेंबरान को इस रेफरेंस पे बरतरफ किया जाने का क्या इम्कान मौजूद है। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि ये किस फैसले की बिना पे तीनों जज साहबान के खिलाफ बरतरफी का रेफरेंस दायर करेंगे। क्या वो फैसला जो कल 3 रुकनी बेंच की जानिब से सुनाया गया, जिसमें 6 फरवरी का फैसला और 24 फरवरी का जो फैसला है उसकी तस्दीक कर दी गई है, जो मुतनाज़ा पैराग्राफ हैं वो दोनों फैसलों से निकाल दिए गए हैं, क्या उस फैसले की बिना पे जो कि ख्वाहिश थी उलमा कराम की, जो कि ख्वाहिश थी दीनी मुफ्ती मौलाना हजरात की, क्या उस फैसले के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे? उसका तो नाज़रीन जवाब नहीं बनता। हाँ, अगर ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहले 6 फरवरी का फैसला था और 24 फरवरी का फैसला था उसकी रोशनी में ये बरतरफी का रेफरेंस जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के खिलाफ फाइल करेंगे, तो वो तो पैराग्राफ जो मुतनाज़ा थे तो वैसे ही आज कल के फैसले में हज़फ कर दिए गए हैं। और कल के फैसले में कहा गया है कि वो पैराग्राफ जो है किसी जगह पे कोट नहीं कर सकते, उन पैराग्राफ का किसी जगह पे हवाला नहीं दिया जा सकता। तो फिर क्या वजह है, किस बिना पे, किस जवाब पे ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। वैसे भी आप नाज़रीन को कई मरतबा हम अपने ब्लॉग में बता चुके हैं कि जज साहबान के फैसलों के खिलाफ, चाहे वो चीफ जस्टिस काजी फायसा का फैसला हो, चाहे वो जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला हो, चाहे वो जस्टिस आमिर फारूक का फैसला हो या जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला हो, अदालत के फैसलों के खिलाफ, जजेस के फैसलों के खिलाफ अपील तो हो सकती है, नजर सानी हो सकती है, रिवीजन हो सकती है या करेक्शन की दरखास्त आ सकती है। फैसलों की बिना पे जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बरतरफी के रेफरेंस नहीं होते। बाकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा साहब ने ऐलान कर दिया है, चलें इसके ऊपर वो अपने वोट समेट लें, इसके ऊपर वो अपनी जो है वो लोगों से जो है वो दाद समेट लें, लेकिन ये रेफरेंस सिर्फ दायर करने की हद तक तो हो सकता है, लेकिन इसका कोई जवाब, कोई मवाद, कोई बुनियाद नहीं है कि इस रेफरेंस की बिना पे तीनों जज साहबान के खिलाफ कोई बरतरफी की कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शुरू की जाए। अब आ जाते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जज फैसला देके पीछे कैसे हट गया। यह नाज़रीन मामला है अडयाला जेल से वाबस्ता। अडयाला जेल में आपको पता है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की समाअत होती है, लेकिन जो रिपोर्टर हजरात हैं, जो सहाफ़ी हजरात हैं, उन्हें इस कार्रवाई को कवर करने की इजाजत होती है और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर हाई कोर्ट्स के फैसला जात भी मौजूद हैं कि ये चूंकि इन कैमरा कार्रवाई नहीं है, ओपन कोर्ट की कार्रवाई है, लेकिन अडयाला जेल के अंदर हो रही है, जेल प्रोसीडिंग है, मीडिया को इजाजत होनी चाहिए। तो साफी वहां पे जाते थे और साफी वहां पे जाके ना सिर्फ कोर्ट प्रोसीडिंग को कवर करते थे बल्कि इमरान खान के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू भी करते थे। वो गैर रस्मी गुफ्तगू
اگلے دن عدالتی کاروائی سے بڑھ کے وہ خان صاحب کے کہے جو کلمات ہوتے تھے، جو خان صاحب کا سیاسی نیریٹو ہوتا تھا، وہ اخبارات کی سرخیوں کی زینت بنتا تھا، بینرز لائن چھپتی تھی، ٹی وی چینلز پہ ان کے ٹکر چلتے تھے۔ اس میں ہوا یہ کہ جب یہ معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا تو اڈیالہ جیل کے حکام کی جانب سے کچھ صحافیوں کو نوٹس دیے گئے، ثاقب بشیر صاحب کو بھی دیا گیا کہ آپ جو ایس او پیز ہیں اس کورٹ پروسیڈنگ کو کور کرنے کی، آپ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں، آپ ایس او پی کے تحت جو ہے وہ کورٹ پروسیڈنگ کو کور کریں، ادروائز آپ کو یہاں پہ عدالتی کاروائی کور کرنے کی اڈیالہ جیل میں اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ثاقب بشیر صاحب نے کہا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں ایس او پیز کے اندر رہتے ہوئے کر رہا ہوں، باقی صحافیوں کی جانب سے بھی یہی موقف اپنایا گیا۔ اس کے بعد ثاقب بشیر صاحب کی اڈیالہ جیل میں جو داخلہ ہے، جو انٹری ہے، اس پہ پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد کی ہائی کورٹ کی کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی جاتی ہے۔ اس پٹیشن میں یہی مدعا عدالت کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ آپ نے اوپن کورٹ کی کاروائی کا حکم دے رکھا ہے، صحافیوں کو کورٹ رپورٹنگ کی اجازت کا حکم دے رکھا ہے، تو پھر یہ پابندی کیسے لگائی گئی؟ ثاقب بشیر صاحب کو کیوں جانے کی اجازت نہیں مل رہی؟ اس پہ پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی، تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کمرہ عدالت میں اس صحافیوں کی درخواست کے اوپر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ جو کورٹ پروسیڈنگ اڈیالہ جیل میں ہوتی ہے اس کو ریگولیٹ کرنا جو جج ہیں احتساب عدالت کے، ان کی ذمہ داری ہے۔ جو اڈیالہ جیل کی انتظامیہ ہے وہ کورٹ کی پروسیڈنگ یا کورٹ کی جو کاروائی ہے اس کو کنڈکٹ کرنے کے سلسلے میں کسی قسم کا ایکشن یا کسی قسم کا فیصلہ وہ نہیں لے سکتی جیل کی انتظامیہ۔ لیکن ساتھ میں جج صاحب نے کہا کہ صحافیوں کو کورٹ رپورٹنگ کی مکمل اجازت ہو، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل ہو، صحافی جائیں کورٹ پروسیڈنگ کو جا کے کور کریں، اس کو رپورٹ کریں۔ لیکن اس میں ایک نقطہ ایسا بھی تھا جو جج میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ صحافیوں کو اس عدالتی پروسیڈنگ کے بعد یا دوران عمران خان صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی آپ جائیں عمران خان صاحب کے ساتھ سوالات کریں اور ان سوالوں پہ خان صاحب اپنا نیریٹو بلڈ کریں۔ یہ جج صاحب نے کہہ دیا کہ صحافیوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ایک ملزم کے ساتھ چاہ کے انٹرویو کر سکیں یا اس کے ساتھ گفتگو کر کے اسے خبر بنا سکیں۔ اچھا، یہ ریمارکس میں واضح طور پہ کہا گیا۔ فیاض محمود صاحب ہیں ایکسپریس نیوز کے رپورٹر، ان کی جانب سے آج جو ہے روزنامہ ایکسپریس میں اپنے نام سے یعنی بائی لائن سٹوری ان کی چھپی ہے، جس میں یہی باتیں لکھی گئیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحافیوں کو ملزم عمران خان کے ساتھ گفتگو کرنے سے روک دیا۔ اچھا، یہ معاملہ ریمارکس کی حد تک تو جج صاحب نے کہہ دیا، آبزرویشن دے دی کہ صحافی جا کے خان صاحب کے ساتھ گفتگو کر کے اس کو رپورٹ نہیں کر سکتے، صرف جو کورٹ پروسیڈنگ ہے اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب فیصلہ آتا ہے، فیصلے میں جج صاحب کی یہ جو آبزرویشن زبانی طور پہ تھی یہ فیصلے میں شامل نہیں کی گئی۔ اگر ناظرین یہ فیصلے میں شامل ہو جاتی، آج جیسے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی ہے جس میں عمران خان صاحب نے صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کی ہے، تو آج یہ غیر رسمی گفتگو نہ ہو پاتی۔ لیکن چونکہ جج صاحب کے زمانی ریمارکس تھے اور اداروں میں جب تحریری فیصلہ جاتا ہے تو وہ تحریری فیصلے کو دیکھتے ہیں، ججز کے یا عدالتوں کے جو زبانی ریمارکس ہوتے ہیں ان پہ توجہ نہیں دی جاتی، کیونکہ اگر ریمارکس کے اوپر ادارے ایگزیکیوشن شروع کر دیں تو پھر عدالتیں خود سوال پوچھتی ہیں کہ فیصلہ دکھائیں، فیصلے میں وہ بات ہوتی نہیں، تو پھر عدالت یہ کہتی ہے کہ جب فیصلے میں نہیں لکھا تو آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کیوں بن رہے ہیں؟ تو یہ ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کی بچت ہو گئی ہے کہ جو جج صاحب کے ریمارکس تھے وہ ریمارکس کمرہ عدالت کی حد تک تو تھے، لیکن وہ ریمارکس کورٹ آرڈر کا حصہ نہیں بنے۔ اگر کورٹ آرڈر کا حصہ بن جاتے تو خان صاحب کی جو غیر رسمی گفتگو والی جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سہولت کاری ہے یا جو سہولت ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا۔ دوسری جو بات ہے کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے سوال کا جواب دے دیا۔ پچھلے دنوں جب یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی تو صحافیوں نے سوال کیا فیض حمید کے کورٹ مارشل کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب نے مطالبہ کر دیا کہ جو فیض حمید کا کورٹ مارشل ہے وہ اوپن ہونا چاہیے، اوپن ٹرائل اس کا ہونا چاہیے، جس پر سیکیورٹی اداروں کی جانب سے بڑا سخت ری ایکشن آیا اور اس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کا اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب کا اس ایشو میں کورٹ مارشل ہوا تو خان صاحب بے فکر رہیں، ان کا اوپن کورٹ میں ہی ہوگا۔ اب خان صاحب سے آج سوال کیا گیا صحافیوں کی طرف سے کہ آپ نے جو اوپن کورٹ کی بات کی اس پر دوسری جانب سے جواب یہ آیا ہے کہ آپ کا اس معاملے سے لنک نہیں بنتا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ خان صاحب خود بھی اپنی ایک میڈیا کے ساتھ غیر رسمی گفتگو میں کہہ چکے تھے کہ ہمارا اس معاملے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا اور میرا عمران خان اس معاملے کے ساتھ جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے فیض حمید کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن تیسرے سماعت پہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق بھی ہے اور فیض حمید کا جو ہے وہ اوپن ٹرائل بھی ہونا چاہیے۔
تو آج جب یہ صحافی نے سوال عمران خان صاحب سے پوچھا کہ اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کا تو اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو اس پہ خان صاحب نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ صحافی کا سوال کیا تھا عمران خان صاحب سے کہ جنرل فیض کے ٹرائل پر دوسری جانب سے جواب آیا ہے کہ عمران خان جنرل فیض کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرنے والے کون ہوتے ہیں، وہ تسلی رکھیں، ان کا ٹرائل ہوا تو اوپن ہوگا۔ اب اس سوال پہ خان صاحب نے جواب کیا دیا ہے؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوتا ہوں جو اوپن ٹرائل کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ فیض سے مل کر 9 مئی کی سازش کی، میں نے زیرو سے پارٹی شروع کی اور 28 سال سے آئین کے اندر رہ کے جدوجہد کر رہا ہوں۔ اگر 9 مئی میں فیض ملوث تھا تو آپ اوپن ٹرائل کریں، یہ ملٹری کا ایشو نہیں اور نہ ہی سیکرٹ انٹرنیشنل ایشو ہے۔ اگر حمود الرحمان رپورٹ پر عمل ہوتا تو آج ملک میں جمہوریت ہوتی۔ یہ جو خان صاحب کی بات ہے نا کہ میں ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں تو اوپن ٹرائل کا میں تقاضا کر سکتا ہوں، ناظرین اس کا کوئی آئینی اور قانونی طور پہ کوئی جواز نہیں ہے۔ اس مطالبے کی کوئی لیگل یا کانسٹیٹیوشنل بیکنگ نہیں ہے، کیونکہ جو آرمی ایکٹ ہے وہ تو کہتا ہے کہ اگر جنرل کا ٹرائل ہوگا اور جنرل کے ساتھ سویلین بھی ملوث ہوں گے کسی سازش میں، میٹنی میں، تو ان کا ان کیمرہ کورٹ مارشل ہوگا۔ اوپن کورٹ مارشل کی جو آرمی ایکٹ کا قانون ہے وہ اجازت ہی نہیں دیتا۔ اب آپ ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، وہ سیاسی جماعت پاپولر بھی ہوگی، لیکن آپ نے جو بھی مطالبہ کرنا ہے وہ آئین اور قانون کے تحت کریں۔ اگر آپ کو آرمی ایکٹ میں یہ نقطہ، یہ شک منظور نہیں ہے کہ یہ ٹرائل ان کیمرہ نہیں ہونا چاہیے فیض حمید کا، تو آپ پارلیمنٹ میں ایک بل لے آئیں کہ اس قانون کو امینڈ کر دیں۔ ادروائز آپ کے مطالبے پہ جو قانون ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ پھر عمران خان صاحب نے جو دوسری بات کہی کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پر اگر عمل درآمد ہوتا تو آج ملک میں جمہوریت ہوتی، تو خان صاحب خود بھی وزیر اعظم تھے، خان صاحب خود بھی وزیر اعظم رہے نا 3.5 سال، 4 سال اس حکومت کے، تو خان صاحب اس وقت خود حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پر عمل درآمد کر دیتے، اس کو مکمل طور پہ پبلک بھی کر دیتے، ایگزیکیوشن کا بھی کہہ دیتے۔ آج آپ جیل میں ہیں تو آپ کو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ یاد آ رہی ہے، لیکن جب آپ کے پاس اقتدار تھا، جب آپ کے پاس اختیارات تھا، تب آپ کی ایسی کوئی سوچ یا اس رپورٹ پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے آپ کو ذرا برابر بھی اس کا خیال نہیں تھا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔